سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا، اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے زندگی کے ہر گوشے کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ہر پہلو کے اندر اسلامی تعلیمات اور اسلام کی روشنی موجود ہے، لیکن باوجود اس کے ہم اپنے طور طریقوں میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنے معاملات میں غیروں کی نقالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب غیروں کی نقالی کرتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نظر آتا، پھر نتیجتاً ہم نقصان کا سامنا کرتے ہیں، اور انہی رسم و رواج کے ایک لمبی فہرست میں سے ہمارے ہاں ایک رسم جسے جہیز کا نام دیا جاتا ہے، یہ رسم بھی معاشرے کا ناسور بن چکی ہے، اور اس رسم کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر نقصانات سامنے آ رہے ہیں، اور اس رسم کی وجہ سے کتنی ہی بچیاں اپنے گھروں میں کنواری بیٹھی ہیں، اور اس رسم کی وجہ سے ہمارے ہاں اخلاقی اور معاشرتی اور دینی کس قدر نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ آج میں انہیں بالاختصار آپ کے سامنے وعدے کروں گا کہ ہم نے ایک رسم کو جب غیر سے لیا اور غیر سے لے کر اپنی زندگی میں شامل کیا، اور پھر اس کے اوپر بعض لوگوں نے اسلام کا لیبل بھی لگا دیا، پھر اس کے نتیجتاً جو نقصانات ہمارے سامنے آئے، ان نقصانات کو پورا کرنا، ان نقصانات کو مکمل کرنا ہمارے لیے ناممکن بن چکا ہے۔ اور آج شادی بیاہ اور نکاح کے معاملات میں جس طرح دوسری غیر اسلامی اور ہندوانہ رسموں کو رواج دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک رسم جہیز بھی ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ان کے ساتھ ہی زندگی گزارتے رہے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے، پھر ان کے رسم و رواج ہمارے آباء و اجداد کے اندر بھی منتقل ہو گئے، اور یہ جو رسم ہے جہیز کی رسم، یہ اسلامی رسم نہیں ہے۔ اسلام نے یہ کوئی چٹی نہیں ڈالی، اسلام نے والدین پر کوئی جبر اور کوئی ظلم نہیں کیا کہ لڑکی کی جب شادی کرنی ہے تو والدین ساتھ اتنا سامان دینے پر مجبور ہوں گے،
اتنا اتنا سامان دینا ان پر لازم ہے، یہ اسلام نے کوئی جبر نہیں ڈالا، اسلام نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ لیکن آج ہم نے بیٹی کی نکاح پر، بیٹی کی شادی پر اس قدر مسلمان کو مظلوم کر دیا ہے، اس قدر اس پر بوجھ ڈال دیا ہے کہ مسلمان کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت کی بجائے اسے زحمت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ رسم آئی کہاں سے؟ جب ہمارے آباء و اجداد وہاں پہ رہتے رہے اور آج بھی مسلمان ہندوؤں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی رسم ہمارے اندر منتقل ہو گئی، ان کی رسم ہمارے اندر منتقل ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تالاب میں ڈبکی لگائیں اور جسم کو گیلا ہونے سے بچا لیں؟ یہ ممکن نہیں۔ جب ہم نے ان کے اندر رہ کے زندگی گزاری ہے تو ان کی رسم و رواج ہمارے اندر آہستہ آہستہ سرایت کر چکی ہیں، اور ہمارے اندر احساس تک بھی نہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ نکاح میں اسلامی رسم ہے اور یہ غیر اسلامی رسم ہے، اور ہم سوچے سمجھے بغیر اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں پر ظلم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ شریعت نے نکاح کے اندر سختی نہیں رکھی، شریعت نے شادی کے اندر بوجھ نہیں ڈالا، ظلم نہیں کیا، بے جا اخراجات کو لازم نہیں کیا، بالکل آسانی کے ساتھ، کم خرچے کے ساتھ، بغیر جہیز کے، بغیر بارات کے، آسانی کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر کم خرچہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ایک والد جس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ تو اپنے آپ کو معاشرے کا مظلوم ترین فرد سمجھتا ہے۔ وہ کیا سمجھے اور کرے تو کیا کرے؟ بیٹی کی شادی، بیٹی کی پرورش، بیٹی کی تعلیم، ساری زندگی بیٹی کو پڑھا لکھا کر بھی جب شادی کا موقع آتا ہے تو پھر 5 لاکھ کا 7 لاکھ کا جہیز بھی تیار کرنا ہے، براتیوں کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے، اور مقلاوے پر آنے والوں کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے، اس نے مہمانوں کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے، اپنی بیٹی کے لیے زیور کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرتے کرتے وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کو لگا دیتا ہے، پھر وہ کیا سمجھے؟ پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ بیٹی میرے لیے رحمت نہیں، بیٹی تو میرے لیے سزا بن گئی ہے۔ والدین اپنی بیٹی کا جہیز خریدنے کے لیے حرام کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، سود کمانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، رشوت لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ والدین اپنی بیٹی کا جہیز تیار کرنے کے لیے کمر توڑ محنت کرتے ہیں۔ یہ جبر والدین پہ اسلام نے نہیں ڈالا، یہ کفار کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے آئی ہوئی غیر اسلامی رسم ہے۔ ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے 11 اپنی بیویوں سے شادی کی، آپ کی نکاح میں کل تعداد میں 13 عورتیں آپ کی نکاح میں آئیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی بھی جہیز لے کے آئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، ایک بھی بیٹی کی شادی کے موقع پر آپ نے جہیز دیا ہو؟ کتاب و سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول کا اسوہ کیا تھا؟ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا طرز کیا تھا؟ تابعین کا طرز کیا تھا؟ کہ بیٹی کا نکاح کیا جاتا، بیٹی کی شادی کی جاتی تو کوئی رسم نہیں، کوئی جہیز نہیں، باعزت طریقے سے اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو الوداع کر دیا جاتا، اور ایک اچھے رشتے کی تلاش کر کے اس کے نکاح میں اس کو دے دیا جاتا۔ لیکن آج ہم اپنے اوپر اپنی طرف سے لازم کی ہوئی رسموں کی وجہ سے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو بٹھائے ہوئے ہیں، اور بچیاں کواری بیٹھی ہیں، شادی کے لیے رشتہ میسر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رشتے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اس گھر میں شادی کریں گے جس گھر سے ہمیں جہیز زیادہ ملے گا۔ آج ہم نے ہندوؤں کی رسموں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کو بھی بلا دیا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی بلا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں،
ایک عورت کے ساتھ 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ اس کے مال کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، اس کے خاندان اعلیٰ نسب کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کے دین کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے کہ لڑکی نیک بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر، جس صحابی کو آپ مخاطب کر کے بتا رہے تھے، فاظفر بذات الدین، کہا تم ان 4 وجوہات میں سے اگر شادی کرنی ہے تو ترجیح دینی ہے کس کو؟ دین والی عورت کو۔ مال و دولت کے ہرس اور لالچ میں کسی سے شادی نہیں کرنی۔ اور آج ہمارے ہاں جہیز نے ہمارے اندر ایک ایسا لالچی پن اور ایسا ہرس اور ایسا طمع مسلمانوں کے دل اور دماغ میں پیوست ہو چکا ہے کہ مسلمان جب اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلی ترجیح یہ رکھتا ہے کہ دیکھیں جو لڑکی والے ہیں وہ امیر کتنے ہیں، وہ خاندانی کیسے ہیں، ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، ان کے پاس مال کتنا ہے، جہیز کتنا دیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ سراسر غیر اسلامی تعلیم ہے۔ اسلام تو کہتا ہے نیکی دیکھو، لڑکی کی نیکی دیکھو، لڑکی کی تربیت دیکھو، مال و دولت اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا تو مل جائے گا۔ لیکن آج لوگ دین کے مقابلے میں جب مال کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر لڑکی اگرچہ دین اور اخلاق سے کوری ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حسن و جمال سے ناقابل اعتنا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اخلاقی طور پہ بالکل گری ہوئی کیوں نہ ہو، بدتمیز ہی کیوں نہ ہو، بس یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، اور اپنے لڑکے کی شادی کر دیتے ہیں۔ اگلی زندگی کا نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ آرام دیکھتے ہیں، نہ سکون دیکھتے ہیں، مال و دولت کے لالچ میں اپنے بیٹے کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور جہیز جب لیتے ہیں تو پھر غریب لڑکیوں کے گلوں پر چھری بھی چلا دیتے ہیں۔ سراسر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کا نقصان کیا ہے؟ جو بندہ جہیز لیتا ہے وہ دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ نے جس چیز میں آسانی رکھی، ہم نے اس چیز کے اندر سختی کیوں شامل کی؟ آپ نے جس چیز کے اندر آسانی رکھی، ہم نے اس چیز کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے اسوے کو نہیں دیکھا بلکہ ہندوانہ رسم و رواجوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اسلام سے دور ہوتا نظر آتا ہے، پھر اس پر نتیجتاً بوجھ پڑتا ہے، وزن پڑتا ہے، پھر اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اگر رہنمائی لینی ہے تو اللہ کے رسول کے فرمانات سے لینی ہے۔ آپ کی زندگی میں نکاح ہوئے، آپ نے خود نکاح پڑھائے، آپ نے نکاح کے بعد صرف ایک اسلامی رسم ہے اولم ولو بشاتن۔ آپ نے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا، پتہ چلا شادی کر لی ہے، کہا ہے عبد الرحمن شادی کے بعد نکاح کے بعد ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے ولیمہ کرنا، ولیمہ کرنا سنت ہے، ولیمہ کرنا ضروری ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ نکاح کرو، نکاح کے بعد ولیمہ کرو۔ نہ مہندی کا تصور اسلام میں، نہ بارات کا تصور اسلام میں، نہ جہیز کا تصور اسلام میں۔ بارات کا تصور جب آیا تو پھر لڑکی والوں پر بوجھ پڑا، بارات کے موقع پر اس بات پہ لڑائی اور جھگڑا چھڑ گیا کہ ہم نے 400 باراتی لے کے آنے ہیں، ہم نے 500 لے کے آنے ہیں۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے میرے پاس اتنی استطاعت نہیں، میں اتنے لوگوں کا کھانا تیار نہیں کر سکتا، جبراً اتنے باراتی لے جاتے ہیں، پھر جب آگے سے کھانا کم پڑ جاتا ہے، کھانا اچھا نہیں ملتا، پھر ساری زندگی اس لڑکی کو تانے ملتے رہتے ہیں کہ تیری شادی پر تو تیرے باپ نے کھانا بھی اچھا نہیں کھلایا تھا۔ یہ جبر کس نے ڈالا ہے؟ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے نے کیا ہے۔ اللہ نے تو مسلمانوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ نکاح کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، معاملات ہوں، جیسا بھی معاملہ ہو،
ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام ہے۔ بتاؤ یہ جہیز کے سامان کا مطالبہ کرنا شادی اور نکاح کے موقع پر جبراً غریب والدین سے اس کو مانگنا اور باقاعدہ شرط لگا دینا کہ اگر جہیز ملے گا تو شادی کریں گے وگرنہ نہیں کریں گے، یہ غریب والدین پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جہیز کی شرط لگانا یہ غیر اسلامی شرط ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من اشترط شرطا فلیس فی کتاب اللہ فلیس لہ وان اشترط 100 شرطا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ معاملات طے کرتے ہوئے غیر اسلامی شرط لگاتا ہے جو نہ کتاب اللہ میں ہے جو نہ حدیث میں ہے تو وہ بندہ یاد رکھے وہ 100 شرطیں بھی لگا لے، اس کی شرط کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہیز کو نکاح کے اندر شرط کے طور پہ پیش کرنا کہ جی ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جہیز لیں گے اور اتنا لیں گے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو نرمی کا دین ہے، اسلام تو سہولت کا دین ہے، اسلام تو لوگوں کو نرمی سکھاتا ہے، اسلام تو لوگوں سے تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اسلام تو لوگوں سے وزن اور بوجھ کو اور ظلم کو دور کرتا ہے۔ یہ کیسا دین ہم نے پیش کر دیا اپنے لوگوں کے لیے، ہم نے ظلم بنا کر ہم نے نکاح کے اندر اس قدر رسومات اور رواجوں کو شامل کر دیا کہ ایک بچی اور بیٹی کا نکاح کرنا والدین کے لیے سزا سے کم نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کا، اپنے جو ہے وہ صحابہ کا اور اسی طرح تابعین نے پوری زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام میں جہیز کا تصور کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ ہندوستان سے آیا۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہندو صرف جہیز نہیں دیتے بلکہ جہیز کے بدلے میں اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، اور ہم نے بھی یہی کیا۔ ہم نے بھی یہیں پہ بس نہیں کی کہ صرف جہیز دے دے، ہم نے جہیز دے کر اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا۔ پھر وہ بیٹی اگر اپنے بھائیوں سے وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بہن آتی ہے اپنے بھائی سے وراثت کا مطالبہ کرتی ہے کہ بھائی یہ میرا حق ہے، والد میرا بھی تھا تیرا بھی تھا، شریعت نے قرآن نے میرے لیے بھی حصہ مقرر کیا ہے، میرے لیے بھی میرے باپ کی جائیداد سے حصہ ہے، تو بھائی اپنی بہن سے کلام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بتاؤ نتیجتاً ہم نے جھگڑا اور فساد کا سامنا کیا، نتیجتاً ہم نے اپنی شادیوں کو خراب کیا، نتیجتاً ہم نے مال و دولت کے ہرس اور لالچ میں اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر وراثت سے محروم کر دیا۔ جو حق شریعت نے کہا تھا دینا ہے وہ تو ہم نے نہیں دیا، اور جس کو شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا تھا وہ ہم نے لازم کر دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے ہندوؤں کے اندر؟ وہ اپنی بیٹی کو جب جہیز دیتے ہیں وراثت سے محروم کر دیتے ہیں تو پھر لڑکے والے اس لالچ میں کہ اب اس لڑکی کا ہمیں وراثت میں تو کچھ نہیں ملنا، تو پھر وہ جہیز کا زیادہ سے زیادہ مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب بھی ملنا، جو کچھ ملنا ہے لے لیں جو لے سکتے ہیں، پھر زیادہ سے زیادہ مطالبہ رکھا جاتا ہے۔ پھر آج تو ہندو بھی اس رسم سے پریشان ہیں، ہندوؤں کی بیٹیاں بھی اپنے گھر میں تڑپ رہی ہیں، کوئی بیاہ کرنے کے لیے، کوئی ان کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جہیز تھوڑا دے رہے ہیں۔ اور پھر مسلمان آج جب اس جہیز کو اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے، پھر جہیز دینے کے بعد بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے، اور وراثت سے محروم کرنے والا جو اس کا حق ہے، اس حق سے اس کو دور کرنے والا، اس کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ فرمایا اللہ نے وراثت کے حصے ذکر کر کے کہا کہ بیٹی اگر ایک ہے تو 1/2 دے دو، بیٹیاں اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 دے دو، اگر بیٹیاں اور بیٹے اکٹھے ہیں تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا دے دو، بیٹی کو 2 ضرور، بہن ہو بیٹی ہو اس کا وراثت میں اگر حق ہو تو حق مارنا یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں۔ مسلمان تو سر جھکا دیتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا فرمان آئے کہ بھائی یہ تمہاری بہن ہے، اس کا اتنا حق ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کا اتنا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ لیکن آج ہم نے بیٹی کو جہیز دے کر اس کی وراثت پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر وراثت کی تقسیم کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کا مہمان بنا دے گا، اور جو بندہ
اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی بہنوں کا ناجائز طریقے سے حق کھا لیتا ہے، مال و دولت پہ قابض ہو جاتا ہے، غریب بہن ہے، اس کا غریب شوہر ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مدد کر دوں، جو اس کا حق ہے وہی دے دوں، بلکہ کیا کرتا ہے اس کے حق پہ قابض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے سے ہم نے جہیز دے دیا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ان اصولوں کی نافرمانی کرتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ اللہ کے دربار میں سزا کا مستحق ہوگا۔ جو وراثت کے اصولوں کو چھوڑ کر ناجائز دوسروں کے مالوں پر قبضہ کرتا ہے، جو فساد کی جڑ بنتا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین ایک بلشت کے برابر بھی قبضہ کیا ہوا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈال دیں گے۔ کہ دنیا کے اندر لوگوں کی ناجائز طریقے سے جائیدادوں پر قبضہ کرتا رہا، اپنی سگی بہن کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اپنے رشتہ داروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، جہیز کی صورت میں نتیجتاً جو بڑا نقصان سامنے آیا وہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو، بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ اور جب عام معاملات میں یہ کچھ دینی گھرانے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو وراثت دیتے ہیں، وگرنہ آپ باہر نکلیں، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں اگر بہن جائیداد لینے آ جائے تو اسے نافرمان سمجھا جاتا ہے، اسے بدتمیز سمجھا جاتا ہے، جو حق لینے کے لیے آئے اس سے قطع کلامی کر لی جاتی ہے، باقاعدہ کیس کر کے اپنے حق میں جائیداد کو لکھوا لیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ اور اس کی اصل جڑ کیا تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے جہیز دے دیا ہے، تجھے تیرا حصہ تیری شادی کے موقع پہ مل گیا تھا۔ اور بالکل وہی رواج جو ہندوؤں والا تھا آج ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور اس کے ہاں اگر اس کو آگے بڑھ کے دیکھیں تو جہیز کے نقصانات ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں کہ غریب والدین ساری زندگی اپنی بیٹی کا جہیز بناتے بناتے مر جاتے ہیں، کمر توڑ محنت کرتے ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی ایک بیٹی کے نکاح کے لیے ان کی خرچ ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام نے جبر نہیں کیا۔ اور پھر جب بیٹی دیکھتی ہے کہ میرے والدین غریب ہیں اور رشتے دیکھنے والے رشتے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، خوبصورت بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، تربیت یافتہ بھی ہوں، نیک بھی ہوں، صالحہ بھی ہوں، لیکن میرے گھر میں صرف ایک کمی ہے کہ میرے والدین کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جب والدین کی اس قدر جو ہے وہ غربت کو بیٹی اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو پھر بیٹی بھی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ غلط قدم نتیجتاً کیا آتا ہے؟ ہائے دن اخبار پہ خبریں آپ بھی پڑھتے ہو، غربت کی وجہ سے بیٹی خودکشی کر لیتی ہے، عمارت پر چڑھ کے چھلانگ لگا دیتی ہے، گلے میں پھندا ڈال کے جو ہے وہ پھانسی لے لیتی ہے۔ یہ خودکشی کرنے والی لڑکی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے۔ کیا ہم ذمہ دار ہیں کہ جو ہندوانہ رسموں کو اپنے معاشرے کے اندر رائج کر کے خود اپنے پاس مال و دولت ہونے کی وجہ سے تو ادا کر رہے ہیں، لیکن غریب کی بیٹی اس رسم کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے؟ کیا ہم ذمہ دار ہیں یا ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے؟ کیا وہ ہندو ذمہ دار ہیں جن کی یہ رسم ہے؟ ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بدلا نہیں، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ظلم کیا، اور خودکشی کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ خودکشی کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ آپ نے کالم نگاروں کے کالم پڑھے ہوں گے، مضمون نگاروں کے مضمون پڑھے ہوں گے، باقاعدہ اس موضوع پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، واقعات لکھے گئے ہیں کہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، سگی پھپھی کے گھر ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، جب اپنی پھپھی کے گھر پہنچی تو پھپھی نے کہا کہ تیرے بیٹھنے کے لیے ہمارے گھر میں نہ بیڈ ہے، نہ صوفہ ہے، نہ کرسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ نہیں لے کے آئی، تیرے لیے ہمارے گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جا واپس چلا جا، واپس چلی جا۔ بیٹی خالی ہاتھ واپس گئی۔ باپ کو پتہ چلا، جو کہ اس کا بھائی تھا، اپنی بہن کے گھر میں نکاح کر رہا ہے اپنی بیٹی کا، باپ کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ دل کا اٹیک ہوا، وہیں پہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات میں نے آج پڑھے، پرانی ایک کتاب پکڑی، اس کے اندر بہت سے واقعات لکھے ہوئے تھے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ کہ فلاں موقع پر 2004 میں یہ حادثہ پیش آیا، 2008 میں یہ حادثہ پیش آیا، کس وجہ سے؟ جی گھر میں جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، اور لوگ بیٹی کو سزا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری اس رسم کی وجہ سے
جس کے گھر میں مسلسل 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، وہ ساس بھی اپنی بہو کو کوسنا شروع ہو جاتی ہے، وہ خامد بھی اپنی بیوی کو کوسنا شروع ہو جاتا ہے، ماں خود سے پریشان ہو جاتی ہے۔ ماں کو تو بیٹی بھی پیاری ہوتی ہے، بیٹا بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن ماں خود سے مجبور ہو جاتی ہے کہ لوگ تانے دے رہے ہیں، میری ساس تانے دے رہی ہے، کیوں؟ اس کے گھر میں تو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں یہ معاشرے کے اندر یہ تانا سننے کو آیا؟ کیوں؟ کیونکہ بیٹی کے شادی پر اخراجات اور جہیز دینا پڑتا ہے۔ اب جہیز کون دے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آئے؟ کون خرچ کرے؟ یہ بیٹیوں کو زحمت سمجھنا یہ مشرکین مکہ کا رویہ تھا، وراثت سے محروم کرنا مشرکین مکہ کا رویہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جب مشرک کے گھر میں، مشرکین مکہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ بیٹی کو آر سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو ذلیل اور حقیر ترین سمجھا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کے بیٹی کو عزت دی، بیٹی کو احترام دیا، بیٹی کو مقام دیا، لیکن آج ہم نے اس رسم کو اپنے اوپر لازم کر کے غریب والدین کی بیٹیوں کی جو ہے وہ حقارت معاشرے کے اندر سامنے کر دی ہے۔ ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم تو دے رہے ہیں جہیز، لیکن غریب کا والد کیسے دے گا؟ غریب کے والدین اسے کیسے مینج کریں گے؟ اور وراثت سے محروم کرنا یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں۔ جاہلیت کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ بڑے بیٹے کو وارث بنا دیا جاتا، بیٹیاں بھی محروم، بہنیں بھی محروم، بیویاں بھی محروم، سب کو محروم کر دیا جاتا۔ جو بڑا بیٹا ہوتا وہ وارث بن جاتا۔ اسلام نے آ کے عدل کیا، انصاف کیا، ظلم کو توڑ دیا، انصاف کے ترازو کو قائم کیا، لیکن آج ہم انہی جاہلانہ رسموں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندوانہ رسموں کو اپنے نکاح میں شامل کر کے اپنی شادیوں کو اس قدر مشکل کر رہے ہیں کہ ان قریب شادی ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اخراجات اتنے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہ تمہاری وضع قطع عیسائیوں کی طرح ہے، اور تمہارا رہن سہن، شادی بیاہ معاملات ہندوؤں کی طرح ہیں، اور تم اس قدر اسلام سے پیچھے ہٹ چکے ہو، اسلامی رسومات کو تم نے چھوڑ دیا ہے کہ یہود بھی تم کو دیکھ کے شرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہ ہم نے کیا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ بچیاں کواری گھر میں بیٹھی ہیں، جن بچیوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، جب بچیاں بالغ ہو جائیں مناسب رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دو۔ والدین مجبور ہیں، کیوں؟ جب جہیز بنے گا تب شادی کریں گے۔ بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، والدین کی مجبوری کو دیکھ کر بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، بچیوں کی مجبوری کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر والدین خودکشی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ واقعات، یہ معاملات نظر آتے ہیں، سامنے سارے پیش ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غریب کے لیے نکاح اس قدر مشکل ہو چکا ہے کہ وہ ساری زندگی لگا کے اپنی ایک بچی کی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اور ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم نے شادی وہاں کرنی ہے جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا۔ مال کے طمع اور لالچ اور ہرس نے مسلمان کے ضمیر کو مردہ کر دیا ہے۔ مسلمان سے غریب کا دکھ اور درد اور تکلیف اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ دین نہیں، اسلام تو وہ دین ہے جو دکھیوں کا دکھ دور کرنے کا حکم دیتا ہے، جو مصیبت زدہ لوگوں کا مصیبت میں ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے شادی کے موقع پر ایک بیٹی اور ایک لڑکی اور کسی کی بچی پر 1 روپے کی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ بچی کے والدین پر 1 روپے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے شادی کے موقع پر، نہ جہیز دینے کی ضرورت ہے، نہ بارات کو ایکسیپٹ کر کے اس کو پورا کھانا کھلانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام نے جبر نہیں کیا، اسلام نے تو بیٹی کو رحمت بنایا ہے۔ یہ سارے کا سارا لازم اور یہ بوجھ یہ بچے کے والدین پر ہیں، بیٹے کے والدین پر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا، اللہ نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے، تمام مومنوں کو مخاطب کر کے فرما دیا، لوگوں
ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنا دیا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا سامان خریدے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر بنائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لیے رہائش کا اور کھانے پینے کا اور نان و نفقے کا انتظام کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ جب گھر سے آئے تو سونے کے لیے بیڈ بھی لے کے آئے، بیٹھنے کے لیے صوفہ بھی لے کے آئے، کرسیاں بھی لے کے آئے، کھانے کے لیے برتن بھی لے کے آئے۔ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں، یہ اسلام نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، اور مرد آج اپنی اس ذمہ داری سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت ہی اس وجہ سے دی ہے کہ اس پر کھانے پینے کی اور نان نفقے کی اور رہائش کی ذمہ داری ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اللہ نے مردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی بیویوں کو اچھی رہائش دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس جگہ پہ تم رہتے ہو، جس طرح کی تمہاری رہائش ہے، اس طرح کی اپنی بیوی کو بھی رہائش دو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری اور اس کی رہائش کی ذمہ داری اور بیوی کی رہائش کی ذمہ داری اور گھر میں سامان مہیا کرنے کی ذمہ داری یہ خامد کی ہے، بیوی کی نہیں ہے۔ ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں، ہم نے غریب والدین پر بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ لے کے آئے گی تو سکون سے زندگی گزارے گی، نہیں تو ساری زندگی اپنے ساس سسر اور اپنے خامد کے ہی تانے برداشت کرتی پھرے گی، اور پھر تانوں سے جینے والی عورت کبھی بھی خوشحال نہیں جی سکتی۔ پھر اس گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ فسادات ہوتے ہیں، پھر بسا اوقات تو بہو کو جہیز نہ لانے کی وجہ سے پراسرار طریقے سے موت کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، بسا اوقات تو اپنے سسرال کے گھر میں بھی خودکشی کرنی پڑ جاتی ہے، تانے سن سن کے بیچاری مرنے پہ اتر آتی ہے۔ یہ کس نے تانے سننے پہ مجبور کیا؟ ہمارے معاشرے کی ان رسموں نے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے تو کہا ہے ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت۔ اسلام نے خامد کو مخاطب کر کے کہا اے خامد، تجھ پر لازم ہے کہ جو تو کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلا، اور جو تو پہنے اپنی بیوی کو بھی پہنا، اور جہاں تو رہائش اختیار کرے اپنی بیوی کو بھی اچھی رہائش دے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ تیرے سونے کے لیے بیڈ اور چارپائی وہ لے کے آئے، یہ بیوی کی ہرگز ذمہ داری نہیں، یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ذمہ داریوں کو جب چینج کیا، اور چینج کن کے کہنے پہ کیا؟ ان کے کہنے پر جو ہندو ہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور پھر نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے ظلم بھی کیا، ہم نے خودکشی کرنے پر مجبور بھی کیا، ہم نے حرام کھانے پر والدین کو مجبور بھی کیا، حتیٰ کہ اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ والدین نے اپنی بیٹی کا جہیز پورا کرنے کے لیے اپنی کڈنی بیچ دی، اپنا گردہ بیچ دیا، اپنا خون بیچ دیا، کہ ہمارے لیے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کڈنی بیچ دیں، اپنا گردہ بیچ دیں، لیکن اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے الوداع کر دیں۔ بھئی معاشرے کا جو امیر ترین طبقہ ہے وہ تو جہیز دے لیتا ہے، وہ تو جہیز دیتا ہے، خوشی سے دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب وہ اس رسم میں جہیز دے کر سپورٹ کرتا ہے، معاشرے کے اندر رسم کو پختہ کرتا ہے، تو پھر غریب کی بیٹی کی کبھی شادی نہیں ہوتی بغیر جہیز کے۔ جب ہم خود جہیز دیتے ہیں، چلو اللہ نے مال دیا ہے، جہیز دینے کی بجائے آپ گفٹ دے، تحفہ دے، ہدیہ دے۔ ہدیہ دینا ٹھیک ہے، ہدیہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز دینا کیوں نہیں جائز؟ جہیز تو ایک تحفہ ہی ہے نا، والدین دے دیتے ہیں، اپنی بچی کو دے کے بیچتے ہیں تاکہ وہ اگلے گھر میں سکون سے زندگی گزارے۔ تو یہاں یہ بات سن لے کہ جہیز اور تحفے میں فرق ہے۔ تحفہ وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے دیا جائے، تحفہ وہ ہوتا ہے جو اپنی طاقت کے مطابق دیا جائے، تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دینے پر کسی کا دباؤ نہ ہو، اور تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جو وراثت کا بدل نہ بنے۔ ہمارے ہاں جہیز میں کیا یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ جہیز دیتے کیوں ہیں؟ معاشرے کے تانوں سے بچنے کے لیے۔ جہیز دیتے کیوں ہیں؟ کہ لڑکے والوں کے تانوں سے بچنے کے لیے۔ جہیز دیتے کیوں ہیں؟ لڑکے والوں کا دباؤ ہوتا ہے کہ جہیز دو گے تو بیٹی جائے گی، اگر جہیز کا سامان بارات سے پہلے گھر نہ پہنچا تو بارات واپس آ جائے گی۔ جہیز دیتے کیوں ہیں؟ مجبور ہو کر، دل کی خوشی سے نہیں دیتے۔ اور جہیز دیتے کیوں ہیں؟ کہ یہ نہ ہو کہ ہماری بیٹی گھر میں ہی بیٹھی رہے۔ جب یہ ساری خصوصیات جہیز میں پائی جا رہی ہیں اور مسلمان کو مجبور کیا جا رہا ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام نے ایسا ظلم نہیں کیا۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کی شادی کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو ہے ایک تکیہ بھیجا تھا، 2 مٹکے بھیجے تھے، چکی بھیجی تھی اور اسی طرح ایک چادر دی تھی، تو اللہ کے نبی نے جہیز دیا تھا۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے جہیز نہیں دیا تھا، اللہ کے نبی نے تو حضرت علی کی کفالت کی تھی، کیونکہ اس وقت حضرت علی کے کفیل اور ولی بھی اللہ کے رسول تھے۔ جس طرح مکہ کے اندر آپ کے نگران اور آپ کے ولی حضرت علی کے والد ابو طالب تھے، اسی طرح مدینہ کے اندر جب حضرت علی کی شادی ہونے لگی تھی تو حضرت علی کے ولی اور نگران بھی اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بطور ولی یہ چیزیں دی تھی، کیونکہ حضرت علی کے پاس اپنا مال کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے تو اس لیے دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا، جس کو آپ نے اپنا بھائی بنایا تھا، جو آپ کا کزن تھا، چچا زاد تھا، آپ نے اس کو پالا بھی تھا، تربیت بھی کی تھی، آپ حضرت علی کے نگران تھے، آپ نے تو بطور نگران وہ چیزیں دی تھی، بطور جہیز نہیں دی تھی، کیونکہ حضرت علی کے پاس بجائے ایک زرہ کے علاوہ جو جنگ کے وقت پہنتے ہیں، اس زرہ کے علاوہ حضرت علی کے پاس شادی کے موقع پر کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو فروخت کرو، فروخت کر کے کچھ چیزیں خرید کر حضرت علی کو دے دی، جن سے گھر چلنا تھا، چکی لے دی تاکہ گھر میں آٹا بنا کے خود روٹیاں پکا لیں، اور اسی طرح مشکیزیں دے دیے تاکہ پانی کا استعمال کر لیں، اسی طرح کچھ اور چیزیں دے دی، کیوں؟ تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل بھی اللہ کے رسول تھے۔ یہ جہیز نہیں تھا، یہ تحفہ تھا، یہ اللہ کے رسول نے دل کی خوشی سے دیا تھا، آپ پر کسی نے جبر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی حضرت علی کا مطالبہ تھا، اور نہ ہی کوئی دباؤ تھا، اور نہ ہی یہ وراثت کا بدل تھا۔ ہمارے ہاں جہیز دے کے وراثت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، وراثت کا بدل بنا دیا جاتا ہے، اور ظلم کیا جاتا ہے، اور پھر ظلم کیسا کہ اگر جہیز نہ آئے تو برات واپس چلی جاتی ہے۔ کیا ایسا طریقہ اسلام میں جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے تنگیوں سے آسانی کی طرف سفر کروایا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے مشکلات کو دور کر کے لوگوں کے لیے آسانیوں کو سامنے رکھا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے بچیوں کو، کواری لڑکیوں کو عزت اور احترام کے ساتھ گھر سے باعزت طریقے سے الوداع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں ہمارا موضوع تھا کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کی ایک وجہ اور سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ والدین تو ہماری شادی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو اتنے اخراجات نہیں ہیں، یہ تو ہمارے جہیز کا سامان تیار نہیں کر سکتے، تو بچیاں گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ دور تو دور کی بات، اپنے رشتہ دار جہیز کے بغیر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو اتنا تصور اور اتنا ان کے اتنی کلیئرنس نہیں ہوتی، ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہیز کیا اسلامی طریقہ ہے، کیا یہ اسلام نے حکم دیا یہ کام کرنا، کیا یہ لڑکی پر واجب ہے، کیا لڑکی کے والدین کے لیے ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، بلکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ جس طریقے سے معاشرے کے اندر اس قدر نقصانات سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے سے کواری لڑکیاں بیٹھی ہیں، جس طریقے سے والدین پریشان ہیں، جس طریقے کی وجہ سے لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، جس طریقے کی وجہ سے لڑکیاں غلط حرکتوں میں جو ہے وہ غلط حرکتوں کا ارتکاب کر لیتی ہیں، جس طریقے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اور والدین خودکشی کر لیتی ہیں، جس طریقے کی وجہ سے والدین حرام کھانے پر مجبور اور کمانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس طریقے کی وجہ سے والدین اپنے جسم کے اعضاء بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس طریقے کی وجہ سے معاشرے کے اندر رشتہ داریوں میں خرابی اور فساد پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ امیر گھرانوں کے اندر بھی جتنا مرضی جہیز دے لو پھر بھی سسرال والے خوش نہیں ہوتے، پھر بھی تانے، وہی تماشا، وہی جھگڑا، وہی فساد۔ کیوں؟ کیونکہ رسم ہی اسلامی نہیں، تو جب اس پر عمل ہوگا تو نتیجہ خیز نہیں بنے گی بلکہ اس کا الٹ ہی نتیجہ بنے گا۔ تو اس لیے اچھے نتائج لینے کے لیے اچھے گھروں میں شادیاں کریں، دینی گھرانوں کا انتخاب کریں، کم از کم اس گھرانے میں اپنی بچے کی شادی کریں، اپنی بچی کی شادی کریں جن کو یہ تصور ہو، جن کو یہ تعلیم ہو، جن کی اتنی تربیت ہو، جنہیں پتہ ہو کہ اسلام تو جہیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ منہ سے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو جہیز کی ضرورت نہیں، ہمیں تو بس آپ کی بچی چاہیے، ماشاءاللہ نیک ہے، پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہمیں تو بس آپ کی بیٹی چاہیے، اور دل میں یہ خیال بھی ہوتا ہے یہ جہیز دیں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے وہ جہیز نہیں دیتے، تو پھر دل ہی دل میں اپنا زہر
جو ہے وہ بھرنا شروع کر دیتے ہیں، دل ہی دل میں کوڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سارا غصہ اس معصوم بچی پہ نکالتے ہیں کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے والدین چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی ہے، جو آپ کے لیے جینے کے لیے آ گئی ہے، جو آج سے پہلے اپنے والدین کے لیے زندگی گزار رہی تھی، آج آپ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، تو آپ سارا غصہ اس بچی پہ نکالا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ جہیز لے کے نہیں آئی، سامان لے کے نہیں آئی۔ عجیب و غریب قسم کے تانے، یہ تانے اسلامی تانے نہیں ہیں، یہ تانے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے نرمی کے ساتھ شادی کرو، تھوڑے خرچے کے ساتھ شادی کرو، اچھے طریقے کے ساتھ شادی کرو۔ تھوڑے خرچے والی شادی میں اللہ برکت ڈالتا ہے، تادیر قائم رہتی ہے، اس میں پیار اور محبت اور سکون رہتا ہے، اور ایسے رسم و رواج جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان رسم و رواجوں کو اپنی شادی میں جگہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا۔ جس رسم اور طریقے کا اسلام نے حکم دیا ہے وہ ہے ولیمہ۔ ولیمہ کرو، بڑھ چڑھ کے کرو، اللہ نے مال دیا ہے، سب کو بلاؤ، امیروں کو بھی بلاؤ، غریبوں کو بھی بلاؤ، لیکن ولیمے کے اندر بھی خرابی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین ولیمے کا کھانا وہ ہے کہ جس میں امیر بھی آئیں اور غریبوں کو بھی بلایا جائے، اور بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے کہ جس کے امیروں کو بلا لیا جائے اور غریبوں کو دروازے سے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ تو اسلام نے نرمی کی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، بھوکوں کے منہ سے نوالا چھیننے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے کہا مدد کرو، اگر غریب والدین ہو تو نہ مانگو، نہ مطالبہ کرو۔ اگر بچی اچھی ہے، تربیت یافتہ ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ نے زندگی گزارنی، اللہ نے آپ پر لازم کی، آپ کمائیں، آپ نوکری کریں، آپ محنت مزدوری کریں، اللہ آپ کے رزق میں برکت ہی بری پیدا کر دے گا۔ لیکن آپ نے اگر لالچ اور ہرس کے پیچھے لگ کے والدین سے جہیز کا مطالبہ کیا، اللہ آپ کی زندگی سے برکت ہی اٹھا لے گا۔ ذمہ داری آپ پہ ہے، آپ نے کمانا ہے۔ کسی غریب کی بچی اگر اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہے، اگر اس وجہ سے خودکشی کر لیتی ہے کہ جہیز نہیں تھا، تو ذرا سوچئے کہ ذمہ دار کون ہے؟ ان رسموں کو سپورٹ کرنے والے، ان رسموں کو ادا کرنے والے، ان رسموں کے پیچھے چلنے والے ذمہ دار وہ ہیں۔ تو اس لیے کم از کم ہمیں اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ تب تک معاشرے کے اندر اصلاح والا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم ہر پہلو میں اسلام کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ نکاح کا پہلو پچھلے جمعے بھی یہی موضوع تھا کہ نکاح کے اندر اگر لڑکی اپنے والدین کی مرضی سے نکاح کرے گی پھر خوش رہے گی، وگرنہ خوش نہیں رہ سکتی اگر گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیتی ہے۔ اس جمعے آپ کے سامنے خلاصتاً بات یہ رکھی ہے کہ جہیز کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن چند ایک میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً رکھے ہیں۔ ان نقصانات کی بنیاد پر ہمیں اس رسم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، گفٹ اور تحفہ دیا جا سکتا ہے، جہیز نہ ہو، مطالبہ نہ ہو، دباؤ نہ ہو، وراثت کا بدل نہ ہو، تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے، وہ آپ کی بیوی نے بھی دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی تھی نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار حضرت زینب کو تحفے میں دیا تھا، وہ گفٹ میں دے دیا تھا کہ یہ میرا ہار ہے، یہ میرا تھا، آج کے بعد تیرا ہوا۔ اپنی بچی کو اب تحفے میں پیسے دے دیں، کوئی چیز دے دیں، زیور دے دیں، جو دے سکتے ہیں دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جہیز کی صورت بن رہی ہے تو وہ صورت آپ اختیار نہیں کریں گے، وہ صورت اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی وجہ سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں تو ہم ہرگز اس صورت کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نکاحوں کے اندر آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس تنگی کی وجہ سے لوگ، کوارے بچے، کواری بچیاں زنا کرنے پر مجبور ہیں۔ زنا تو سستا ہے، زنا تو عام ہے، کیوں؟ شادی بڑی مہنگی ہے، شادی پہ بہت پیسہ لگتا ہے، لڑکی کو الوداع کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن لڑکی زنا کرنے کے لیے نکلے تو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ ہے مسئلہ، ہم نے زنا کو اتنا سستا کر دیا کہ معاشرے کے اندر فساد پھیل گیا، اور نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ یتیم اور غریب بچیاں کواری گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نکاحوں کے معاملے میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور شریعت کے مطابق کم خرچے کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہیز سے ایسی بری رسم سے اور لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔